मुकद्दस लूका की इंजील निकालिएगा नए अहदनामा में उसका 18वां बाब और उसकी पहली 14 आयात हम पढ़ेंगे। आज ख़ास एक टॉपिक है जिस पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक के बारे में भी कलाम सुनाया करें या सुना करें, क्योंकि दुआ जो है वो एक ख़ास किस्म की बरकत है जो खुदा ने दी है। और कई दफ़ा हम दुआ को कोई अहमियत नहीं देते या दुआ ऐसे करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। वो बेसूद दुआएं करने का फ़ायदा नहीं ईमानदारों को होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कामयाब दुआ। क्या टॉपिक होगा? कामयाब खुदा नहीं, कामयाब दुआ। खुदा तो कामयाब ही है, कामयाब। ये साउंड सबको ठीक आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही समझ में? मेरे साथ निकालिए और हम खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली 14 आयात। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, इंसाफ करके मुझे मुदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बे इंसाफ काजी क्या कहता है, पस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? 9वीं आयत है। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पे भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। सुनिएगा गौर से कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। ऐ कादर मुतलक खुदा, हम उस वक्त तक तेरे कलाम को नहीं समझ सकते जब तक कि तेरा रूह कुस जो हमारा अच्छा और अजली उस्ताद और मददगार है वो हम में ना आए। आसमानी बाप अपने रूह कुस से हम में से हर एक को भर दे, ताकि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को आज सीख कर जाएं और जैसे तू चाहता है हम उस तरह से दुआ करें। हमारी सुन मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कामयाब दुआ। क्या टॉपिक है जी? एक दफा दोहरा लेते हैं, कामयाब दुआ। इसकी अहमियत क्या है? क्यों ये जरूरी है कि हम इस टॉपिक पर बात करें? दुआया ढांचे के बारे में तो तकरीबन सबको पता है। दुआ करने के बारे में या दुआ करना
سب کو آتی ہے، لیکن کیا اس دعا کے اندر روح شامل ہے؟ یہ آج سیکھنے ہم جا رہے ہیں۔ صرف ڈھانچے میں اور دعا یا روح میں بہت فرق ہے۔ ہمیں آج سیکھنا یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور جائیں، دعا کریں تو ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم صرف ایک ڈھانچہ جو رٹی رٹائی دعائیں ہیں یا سنی سنائی دعائیں ہیں، یا ہم بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں، بیشتر مسیحی لوگ وہ دعا کرتے ہیں جو انہوں نے دوسروں سے سنی ہے۔ اپنی دعا ہم نہیں کرتے اور ہم ان الفاظوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے سنے ہیں۔ تو کیا یہ دعا واجب ہے کہ ہم وہ دعائیں جو کسی کی ہیں وہ دہرائیں اور اس میں آپ کی اپنی روح شامل نہ ہو؟ آج ہم اسی بات پر غور کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم صرف ایسی دعائیں کریں گے تو اس میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے۔ جو زندہ ہے اس میں سانسیں ہیں، جو مردہ ہے اس میں سانسیں نہیں ہیں، اور وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ گو کہ وہ ہمارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جب وہ مر گیا ہے تو پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، بس پھر جلدی جلدی ہوگی کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ ایسے ہی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اگر اس میں سانس نہیں ہے، اگر وہ دعا زندہ نہیں ہے، مردہ دعا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسی دعا کرنی ہے؟ زندہ دعا کرنی ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے اس بات کی۔ اب ہم سیکھیں گے کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، کیا یہ فرض ہے یا یہ ہمارا حق ہے؟ دعا کرنا کیا فرض ہے یا ہمارا حق ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ویری نائس۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی۔ تو دعا کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے یسوع مسیح میں پیوست ہونا ہے۔ جب ہم حق کے ساتھ دعا کریں گے، اس میں تاثیر ہوگی، اس میں جان ہوگی، وہ اثر انداز ہونے والی دعا ہوگی۔ اور دعا کس پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ انسانوں پہ۔ دعا کا تعلق کس سے ہے؟ جی آپ بول سکتے ہیں، آپ بالکل آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، ایزی جواب دے سکتے ہیں۔ دعا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ یا خدا کے ساتھ؟ تو پھر اثر انداز کس پہ ہوگی؟ جب دعا میں جان ہوگی تو پھر اثر انداز کس پہ ہوگی؟ وہ خدا کی ذات پر اثر انداز ہوگی۔ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے۔ خدا سنتا ہے اور خدا جواب دیتا ہے، لیکن کس دعا کا؟ جس کے اندر جان ہوگی، جس کے اندر ہمارا اپنا پن ہوگا۔ جس دعا کے اندر ہمارا اپنا پن نہیں ہے وہ سنی بھی نہیں جائے گی۔ جس دعا کے اندر ہمارا اپنا آپ شامل ہو جائے گا وہ دعا سنی جائے گی، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک دعا کی، ابھی گزشتہ 4 دن کی بات ہے یا 5 دن کی بات ہے، اور میں ہر دفعہ جب خداوند کی حضوری میں دعا کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے دعا کیسے کرنی ہے۔ بے ترتیب دعا نہیں، طریقے کے ساتھ جیسے خداوند چاہتا ہے، جو بائبل سکھاتی ہے اس طرح سے۔ میں نے خداوند سے جا کے کہا خداوند مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی میں یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ پیسہ ملتا ہے دعا کرنے سے، میں یہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں اپنی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، میری ضرورت تھی، میں نے خداوند سے کہا مجھے خداوند 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ میں جب صبح اٹھا تو میرے پاس ایک رسید آئی ہوئی تھی جس میں 50,000 کسی نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے خداوند کا شکر ادا کیا، خداوند تیرا شکر ہو، لیکن میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا تھا۔ اسی شام کو کسی شخص سے میں نے پیسے لینے تھے، وہ بہت عرصے سے مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن اس نے اسی شام مجھے 30,000 روپے آ کے دیے۔ کتنے ہو گئے؟ اسی دن، اس کے اگلے دن شاید 15,000 روپے کہیں اور سے میرے گھر میں آ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ اور اسی شام 5,000 روپے کوئی اور دے گیا۔ کتنے ہو گئے؟
یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے خداوند کے سامنے اپنی ضرورت کو واضح طور پر رکھیں. اندھا برتمائی جو تھا وہ اس نے یہ نہیں کہا، وہ اگر کلام میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ فقیر تھا اور وہ مانگنے والا تھا، بھیک مانگتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کو جب اس نے پکارا ہے تو اس نے پیسوں کے لیے نہیں پکارا، بھیک کے لیے نہیں پکارا، یا کسی کو خداوند کے سامنے یہ بات نہیں رکھی کہ تیرے تو بڑے اچھے جاننے والے لوگ ہیں، امیر امیر لوگ تجھے جانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ان میں سے کسی سے کہہ میرا خیال رکھے، یا میری کوئی ماہانہ میری کوئی پینشن لگ جائے، یا میرے لیے وظیفہ لگوا دے. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے جو اس کی ضرورت تھی اس کو واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا. خداوند نے اسے پوچھا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں، میں دیکھنا شروع کر دوں. تو کیا ایسا نہ ہوا؟ خداوند نے جو اس کی ضرورت تھی اسے پورا کیا. تو اسی طرح سے جب ہم دعا اپنا آپ شامل کر کے دعا کریں گے تو ضرور اس کا جواب آئے گا، اور یہ ہمارا حق ہے. اور میری بات سنیے گا، اگر خدا کے کانوں تک ہماری آواز کی رسائی نہیں ہے تو پھر مصیبت کے ایام میں ہم بچ نہیں سکتے. گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، خداوند کے کانوں تک ہماری آواز کی رسائی بے حد ضروری ہے، پہنچنا بہت ضروری ہے. کئی سالوں تک ہم گرجا گھر آتے رہیں، ایسی دعائیں کرتے رہیں جو کسی مقصد نہیں ہیں، تو پھر کئی سالوں تک ہم مصیبت میں پھنسے رہیں گے. لیکن خداوند ایک ہی دن میں آپ کو مصیبت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کی دعا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے وہ ہے دعا ضروری ہے. یہ ہم نے اس حوالے میں پہلی آیت میں پڑھا ہے. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. کئی لوگ دعا کرتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں. جب قبولیت کی گھڑی آ جاتی ہے، دعا سننے کی گھڑی آتی ہے، ہم اس وقت تھک جاتے ہیں. اتنے مہینوں سے دعا کر رہے ہیں، اتنے وقت سے دعا کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں، خدا جواب ہی نہیں دیتا. 2016 میں میرا ایک بہت بڑا لاس ہوا، اور میں اور سوزینا ہم دونوں مل کر دعا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، اور 6 مہینے تقریباً ہم نے دعا اور روزے میں گزارا. اور 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی وائف سے کہا میں نے اتنے روزے رکھ لیے ہیں، اتنی دعائیں کر لی ہیں، خداوند جواب کیوں نہیں دے رہا؟ تو انہوں نے بے ساختہ یہ بولا کہ یہی جواب ہے. اس کا جواب نہ دینا بھی جواب ہے، اس کا چپ رہنا بھی جواب ہے، کیونکہ اس میں میری اور آپ کی بھلائی ہے. ہم دنیاوی طور پر تو شاید دولت کو کھو رہے تھے، دنیاوی طور پر تو ہم غربت کی طرف جا رہے تھے، دنیاوی طور پر فزیکلی تو ہم چیزوں سے محروم ہو رہے تھے، لیکن خداوند کلام کی دولت سے اور اپنی پہچان سے، اپنے عرفان سے، اپنی محبت سے ہمیں امیر کر رہا تھا، ہمیں رچ کر رہا تھا. وہ بڑے معجزے جو کہ ہماری دعا شروع کرنے سے پہلے نہیں ہوتے تھے، جب 6 مہینے کے بعد خدا جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ بڑے بڑے معجزے ہم نے دیکھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا انہیں مہیا کرتا ہے. وہ معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیے، دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ خدا اگر چپ ہے تو آپ کی دعا سنی نہیں جا رہی، لیکن اس دعا کے پیچھے وہی بات میں کہوں گا کہ آپ کا اپنا کتنا حصہ ہے، اپنا پن کتنا ہے. ہر وقت دعا کرتے رہنا. اگر دعا کرتے رہیں گے تو ہماری بڑبڑانے کی عادت نہیں رہے گی. یہ بھی ایک بھید کی بات ہے. اگر ہم دعا میں مشغول رہیں گے تو ہمارے پاس عیب جوئیاں کرنے کا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ دعا ہمیں کسی اور طرف لے کر جا رہی ہوگی. ہمیں بڑبڑانے کی ہماری عادت ختم ہو جائے گی. ہم دوسروں پر اور خدا پر بھی کبھی کبھی جو ہم بڑبڑاتے ہیں، ہماری وہ عادت ختم ہو جائے گی. اس کو ایکسپیرینس کیجئے. اور دوسرا یہ کہ ہم جب خدا کی حضوری میں رہیں گے تو ہم اپنے پڑوسی سے بھی محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ خدا کی محبت ہم میں سرایت کرتی جائے گی، وہ ہمیں حلیم کرتی جائے گی، اور وہ ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کے لیے تیار کرتی جائے گی. یہ ہے کامیاب دعا کا نتیجہ کہ ہماری زندگی یکسر بدلنا شروع ہو جائے گی، ہم تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہماری فطرت میں
मुख्तलिफ तरह की चीजें आने शुरू हो जाएंगी। और हम कुछ एक दोस्त मेरे पास आए, वो कहते कि पहले मैं बहुत सख्त था, मैं भी था ऐसा ही। तो कहते जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया और जब से अब मैं दुआ में ठहरता हूं, मैं दुआ में कई कई घंटे दुआ में रहता हूं, अब मेरे साथ कोई ज्यादती भी करता तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ज्यादती करूं। ये दुआ का असर है जो आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से आता है। ये खुदा की हुजूरी है जो हमारी जिंदगी में ठहरी रहती है, क्योंकि खुदा का खासा क्या है? रहम करना। उसका खासा लड़ना, नाराज होना और गजबनाक होना, ये भी बातें हैं खुदा की जात में। लेकिन ज्यादातर वो चाहता है कि खुदा वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और वो यही चाहता है कि हम भी दूसरों से मोहब्बत रखें। तो ये बातें, इसलिए अगर आप हक के साथ दुआ करेंगे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में जरूर करेगा। और लूका की इंजील उसका 11वां बाब, ये जो हवाला ये लूका की इंजील में ही है, 11वां बाब उसकी 8वीं आयत में पढ़ेंगे तो अगर हम खुदा के सामने इसरार करेंगे तो हमारी दुआ सुनी भी जाएगी, मजबूर हो जाएगा सुनने वाला। चंद एक पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी दुआ खुद एतमादी से खाली हो, यह हवाला जो हमने पढ़ा है, इसमें एक शख्स है जो अपने ऊपर फरीसी जो है वो खुद एतमादी का शिकार है। खुदा के सामने खास तौर पर याद रखिए, अपना आप मत जताएं। आपकी दुआ खुद एतमादी से खाली होनी चाहिए। खुद एतमादी वो वाली नहीं कि आप खुदा के साथ वो बातें जो आपकी जात में हैं और आप उन पर फख्र करने लगें, ऐसी बातों से दुआ में इज्तनाब करें। और इसके पॉइंट्स क्या हैं? अपने आप पर भरोसा, दूसरों को नाचीज जानना। दुआ इनके लबों पर महज मजाक है। यह बिल्कुल दुरुस्त था कि वो बाकी आदमियों जो दुआ कर रहा था, फरीसी, वो क्या कह रहा था कि मैं, पढ़ लेते हैं आयत, कहता है कि बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। क्या कर रहा है वो? क्या कह रहा है? वो दूसरों को नाचीज कर रहा है। वो कहता है मैं दूसरे आदमियों की तरह नहीं हूं, जो गुनाहगार हैं, जो जालिम हैं, जो जनाकार हैं, जो बिल्कुल खुदा से दूर हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूं। वो इतना खुद एतमादी का शिकार है। ऐसी दुआएं जिसमें ऐसी बातें हों, अपने आप पर भरोसा हो, वो सुनी नहीं जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो महज खुदा के साथ आप मजाक करते हैं। ऐसी दुआएं महज खुदा के साथ मजाक हैं कि हम अपने पे भरोसा करें और हम दूसरों को नाचीज जाने। हमें जब दुआ करनी तो हलीमी की जरूरत है। वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि ना वो खुदा की नजर में मुकद्दस था और ना ही अपनी नजर में गुनहगार। मेरे अजीजों, दुआ का एक खास पहलू सुनिएगा। दुआ में अगर कोई शख्स गुनाहगार है और वो अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि मैं तो दयकी भी देता हूं, मैं तो रोजे भी रखता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी अच्छा काम करता हूं, मैं तो गरीबों की भी मदद करता हूं, और अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, ऐसी दुआ का भी कोई फायदा नहीं। ऐसी दुआ नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने कामों पर भरोसा है, अपनी नेक नामी पर भरोसा है। अपने अच्छे कामों की वजह से वो ये समझते हैं कि वो खुदा के सामने मुकद्दस हैं, और वो उनकी जात में से ये पहलू भी निकल जाता है कि वो अपने आप को गुनाहगार कहें। इस तरह की खुद एतमादी अगर खुदा के सामने लेकर जाएंगे तो खुदा वो दुआ को नहीं सुनेगा। ये महज एक धोखा हो सकता है। इसकी निस्बत इसने एक तरह से खुदा के सामने इस दुआ को बयान किया है, दुआ की नहीं है। कभी कभी हम भी, मैं बचपन से ये बातें देखता आ रहा हूं, हम में से हर कोई तकरीबन ऐसी बातों से वाकिफ है। हम दुआ करते हैं और दुआ में बुलंद आवाज से
یا بلند آواز سے حکمیہ طور پر خداوند سے کچھ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسی دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں. میرے عزیزو، ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ پولائٹ ہوتا ہے، ہم بڑی سافٹلی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا ہے. اور جب ہم خدا سے باتیں کریں تو خدا سے کہیں تو نے ابھی یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا، تو یہ کر، تو وہ کر، تو ایسے کر دے، تو ایسے کر دے. معافی کے ساتھ، میں جوش سے بھری دعاؤں کا وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جوش سے بھری ہوئی دعائیں یا اعلانیہ دعائیں ہیں، وہ فرق ہے. لیکن جس میں ہماری التجا ہے، جس میں ہماری فریاد ہے، جس میں ہماری سسکیاں ہیں، کیا وہ حکمیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم کسی کو رو رو کر آرڈر دیتے ہیں؟ خاص طور پر دعا، یہاں ہم خدا سے التجا کرتے ہیں، لیکن التجا بھی ایسے کرتے ہیں، او خدا تو آسمان کھول، اے خدا تو ایسے کر. پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم دعا کر کس سے رہے ہیں. اگر دعا کا رخ ٹھیک ہوگا، اگر دعا ایسی ہوگی جس میں تاثیر ہوگی، تو پھر خدا اسے ضرور ہی سنے گا. اور بار بار اصرار کرنے والی دعا، بار بار خداوند کے سامنے درخواستیں رکھنے اور انہیں ان دعاؤں کو دہرانے والی دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں. بیوہ کی دعا، وہ قاضی نا انصاف ہے، وہ بے انصاف قاضی ہے، وہ نہیں انصاف کرتا. آج بھی ہمارا ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ بے گناہ سزائیں مل جاتی ہیں. یہ انصاف نہیں ہے. آج کے دور میں یہ زیادہ ہو چکا ہے کہ جو انصاف خدا کی طرف سے ہے، گو کہ انصاف کرنے والا یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے، لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ اسے مادی چیزوں سے پیار ہے، اسے دنیا اور دنیا کی دولت سے پیار ہے. ایسے ہی قاضی کی یا جج کی اس حوالہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتا، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ وہ انسانوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے. لیکن وہ بے سہارا اور غریب عورت، لیکن ضدی عورت، یہ خاص پوائنٹ ہے اس کے اندر. وہ بے سہارا اور غریب ضرور ہے، لیکن ضدی بھی ہے. بار بار جاتی ہے، بار بار جاتی ہے، بار بار جاتی، کہتی میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. تو وہ قاضی کیا کہتا ہے؟ آئیے پڑھ لیتے ہیں. 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے. دعا دیانتداری سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس عورت کی دعا جو ہے وہ دیانتداری سے ہے. اس کا پوائنٹ، اس کا مقصد واضح ہے. یہ ایک ہی درخواست لے کر جا کر بار بار کہہ رہی ہے میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. اور اس قاضی نے اس لیے کہ یہ بار بار آتی اور مجھے ستاتی ہے، اس نے کہا میں اس کا انصاف کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ناک میں دم کر دے. اور اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کیا کہا؟ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جب وہ بار بار خداوند کی حضوری میں جائیں گے. آج کئی دفعہ گھروں کے اندر ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگ ہمیں کہتے ہیں دعا کریں. کس مقصد کے لیے؟ کوئی کہتا ہے جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کے لیے دعا کریں. کوئی کہتا ہے ہم پر سود چڑھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم پر قرضہ آ گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں. لیکن وہ خود دعا نہیں کرتے. ادھر ایک گھر میں ہم گئے، انہوں نے کہا، وہ بہن جی جو گھر کی ان کی مسز تھی، انہوں نے کہا بھائی ہمارے گھر کے لیے دعا کریں، ہم پر سے سود نہیں اترتا، قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے. تو دعا کرنے سے پہلے ابھی ہم شروع کرنے والے تھے تو کہتی میرے بندے لیے بھی دعا کرو، اے روز پیندا ہے. اب ان کا قرضہ یا سود کیسے اترے گا؟ وہ پیسہ روز ضائع کرتا ہے. یہ دوسرا مائک میرا خیال دے دیں. وہ روز پیسہ ضائع کرتا ہے،
وہ روز شراب نوشی کرتا ہے, وہ روز گناہ کرتا ہے, وہ روز شام کو اپنے گھر میں شور شرابہ کرتا ہوگا یا کوئی ایسی باتیں کرتا ہوگا, تو وہاں کیسے خداوند کی حضوری آئے؟ پھر گلے کرنا کہ خداوند ہماری دعا نہیں سنتا, یہ واجب نہیں ہے. ہلو. ہماری دعا اور دعا کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو آج اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر اور زیادہ باتیں بتا سکوں, لیکن خدا کی تعریف کرنا بہت ضروری. سب سے پہلے خدا کی تعریف کریں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اس کے کاموں کی تعریف کریں. پہلی جو بات ہے اس کو کہتے ہیں حمد, خدا کی حمد کرنا. پھر دوسری بات ہے خدا کے کاموں کی تعریف کرنا. پھر تیسری بات کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. یہ ترتیب یاد رکھیے, اپنی خطاؤں کا, گناہوں کا, اپنے کاموں کا اقرار کرنا. چوتھی بات کیا ہے؟ جب آپ اقرار کرتے ہیں تو پھر توبہ بھی کرتے ہیں. کنفیس کرنا, توبہ کرنا. 4 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں آپ نے ابھی اپنی دعا نہیں کی, اپنی درخواست نہیں رکھی. دعا کرنے کے پہلے 4 اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں. خدا کی تعریف کرنی ہے سب سے پہلے, پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنی ہے. تیسری بات ہے اقرار کرنا ہے, جو کچھ آپ کرتے یا جو کچھ بھی آپ اقرار کرنا چاہتے ہیں, جسے چھوڑنا چاہتے ہیں. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات کیا تھی؟ توبہ کرنا. اور پانچویں بات کیا ہے؟ پھر اپنی درخواست رکھنی ہے. پھر 5ویں نمبر پر دعا کرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے فریاد, دعا لے شروع نہیں کر دے, ہم دوہرا لیتے ہیں. پہلی بات بتائیں جی, دعا میں کیا ہونی چاہیے؟ چرچ ادھر دیکھیں, چرچ ادھر. پہلی بات کیا تھی جی؟ پہلی بات کیا تھی؟ خدا کی تعریف کرنا. دوسری بات کیا تھی؟ اس کے کاموں کی تعریف کرنا. تیسری بات کیا تھی؟ اپنے کاموں کا اقرار کرنا, گناہوں کا اقرار. چوتھی بات کیا ہے؟ توبہ کرنا. اور 5ویں بات کیا ہے؟ دعا کرنا. 5ویں نمبر پر آپ کی باری آتی ہے جو درخواست آپ نے رکھنی ہے. اگر الٹی دعائیں کریں گے, پہلے آپ نے دعا کر لی, پھر آپ نے توبہ کی بات کر لی, پھر آپ نے اقرار کیا, پھر آپ نے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کی, پھر آپ نے خدا, تو آپ نے الٹی ریورس کر دی ہے دعا. ایسی دعا خدا کہے گا ٹھیک ہے کردا رہ. تو ہمیں دیانتداری کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے ہماری پکار اور التجا کے لیے خداوند کے کان کھلے ہیں. ہماری جو درخواستیں ہیں اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ کیا مانگنے والے ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ پہلے ہم اس کی تعریف کریں. اور لکھا ہے ہمارے دل کی, اس کی آنکھیں ہمارے دلوں پر ہیں. وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں خداوند سے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. چند ایک پوائنٹ اور ہیں پھر ہم بند کرتے ہیں. یہ شخص جو ہے, دوسرا شخص جو محصول لینے والا ہے, اس نے کیسے دعا کی ہے؟ ایک شخص کو اپنے پہ بھروسہ ہے اور ایک شخص کیسے دعا کر رہا ہے. فریسی کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ فقی اور فریسی سانو کلام سنا کے نا انہوں دے خلاف کر دیتا ہے. اسی انہوں دے خلاف ہو گئے. جویں کوئی کہندے نے فقی فریسی, ساڈے دل چ ہوندا ہے کوئی بڑے کوئی غلط کام کرنے والے لوگ سن. فقی لوگ جو تھے وہ کلام کے یا شریعت کے وہ عالم لوگ ہوتے تھے, اور فریسی جو تھے وہ جو قانون فقی بناتے تھے اسے لوگوں پر لے کر جاتے اور اسے منواتے تھے لوگوں سے. تو گویا یہ دونوں ہی ہیکل میں کام کرنے والے لوگ تھے, اور اس حساب سے یہ بڑے پاک اور معتبر لوگ تھے. تو فریسی وہ تھے جو کچھ اوپر سے ملا ہے آرڈر, اس کو لے کر جا کے کلیسیا میں کروانا ہے, لازمی اسے کروانا ہے. تو یہ وہ شخص تھا. لیکن محصول لینے والا شخص کون تھا؟ محصول لینے والے لوگوں کو برا سمجھا جاتا تھا اور انہیں یہ لوگ برا سمجھتے تھے. آج بھی
गिरजा घर के अंदर, सुनिए, अपने कानों को अब जरा ट्यून कीजिए। गिरजा घरों के अंदर हम भी कभी कभी ऐसी चीजों का मुजाहरा करते हैं। कोई शराब नोशी करने वाला शख्स गिरजे में आ जाए, कोई गुनाहगार औरत गिरजा घर में आ जाए, कोई ऐसा शख्स जिसे हम जानते हो कि ये इंतहाई गुनाहगार है, तो हम अपने ही दिल में उसके लिए पता नहीं क्या क्या गिरजे में बैठे हुए कहते रहते हैं। ये अज ए कित्थों आ गया, अज ਇਹ ਤੇ ਇਹ बुरे काम करदा है, ते वो शराब इन्नी पींदा है, ते वो करदा है, फलां करदा है। हमने भी गिरजा घर को पाक लोगों की जगह बना दिया है, जबकि अगर कोई गुनाहगार खुदावंद की हुजूरी में आएगा तो वो तौबा करेगा। ये बाइबल का कानून है, लेकिन हम अपने कानून से चलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बहन की कॉल आई, उसने कहा हम आपका चर्च आना चाहते हैं, आपका चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों जी, क्या हुआ? कहती जी हमारा बहुत बड़ा चर्च है। अपने साथ वाले से कहें, आप सुन रहे हैं? आपने साथ वाले से कहें जरा, सुन रहे हैं? अच्छा जी। उसने कहा कि भाई जी मैं आपके चर्च, हम आपका चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बताएं क्या हुआ? कहती हम बड़े चर्च में जाते हैं, बहुत बड़ा चर्च है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। मेरा शोहर जो है वो शराब नोशी करता है और हम कभी कभार चर्च जाते हैं। अगर हम कहीं गलती से अगले बेंचों पे बैठ जाएं तो पादरी साहब और दूसरे लोग बुरा महसूस करते हैं, और दुआ के बाद अगर हम पादरी साहब से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमें लिफ्ट नहीं कराते, हमें हमारी बात नहीं सुनते। तो इसलिए मेरा शोहर जो है वो मेरे साथ फिर घर आकर लड़ता है कि मैं तेनू पहले ही मना कीता सी नहीं जाना चर्च। हम ऐसे कवानीन को चर्चिज में से निकालें, क्योंकि कलाम क्या बताता है? हम सब जो खुदावंद यीशु के हैं, हम एक हैं, उसके बदन का हिस्सा हैं। तो कौन है जो अपने पे फख्र कर सकता? क्या पैर फख्र करेगा हाथों पे, या हमारी आंखें फख्र कर सकती हैं हमारी किसी और ऑर्गन पे या और बदन के हिस्से पे? हमें एक बनाया गया है खुदावंद यीशु में, हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। इसलिए हमें गुनाहगारों से, अगर हमें पता भी है तो हमें उनसे मोहब्बत करनी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनसे मोहब्बत करता है। ये महसूल लेने वाला शख्स जो है, ये छाती पीट पीट कर दुआएं कर रहा है। इसने लिखा है वो उसने अपनी आंख भी नहीं ऐसे उठाई। देखिए जरा 13वीं आयत में लिखा, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, शायद वो चर्च के बाहर ही है, शायद वो अंदर भी नहीं इस शर्म में आ रहा। और उस जमाने में यहूदी लोग जो महसूल लेने वाले या टैक्स लेने वाले लोग होते थे, उनको मना होता था कि वो अपना चंदा भी नहीं डाल सकते, दय यकी भी नहीं दे सकते। एक शख्स कह रहा है कि मैं तो अपने माल की सारी दय यकी देता हूं, और एक शख्स है कि वो अपनी आंख भी आसमान की तरफ नहीं उठा रहा, और वो छाती पीट पीट कर कह रहा है कि देखिए, उसने इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उस शख्स ने, फरीसी शख्स ने अपनी जात का मुआजना किसके साथ किया है? आदमियों के साथ। इस गुनाहगार शख्स ने, महसूल लेने वाले शख्स ने अपनी जात का मुआजना किसके साथ किया है? खुदा के साथ। हालेलुया। ये बात याद रखिए, अगर हम इंसानों से मुआजना करेंगे खुदा नाराज हो जाएगा। अगर हम अपनी जात का, अपने गुनाहों का मुआजना करें और वो खुदा के सामने रखें तो खुदा मुआफ कर देगा, खुदा बदल देगा, खुदा दुआ को सुन लेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इस शख्स ने जिसने छाती पीट पीट कर दुआएं की हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। जो रास्तबाज अपने आप को पेश कर रहा था, उसकी निस्बत बर्तरी किसको मिली है? गुनहगार को। अब हमें अपनी बातों पर, अपनी दुआओं पर गौर करना है। हम जो दुआएं करते हैं वो किस रुख की हैं? उसमें अपना मुआजना और उस मुआजने में दूसरों के साथ मुआजना करना, बाकी इंसानों के साथ मुआजना करना, आदमियों के साथ मुआजना करना। कई दफा
ہم شاید ایسی دعائیں کرتے ہیں, سوچتے بھی ہیں کہ تیرا شکر ہے خداوند تو سانوں بچا لیا ہے. کبھی کبھی ہمارا فخر ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم نجات پا چکے ہیں تو ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے, دوسرا پا ہمیں جتھے مرضی جائے. ایسی دعائیں ہیں جو خداوند کو پسند ہیں, جن میں ہم اپنی چھاتی پیٹتے ہیں, لیکن ایسی دعائیں بھی ہیں جس میں ہم خدا کی چھاتی پیٹتے ہیں. فیصلہ ہمارے پاس ہے, ہم کدھر کون سی دعا کرتے ہیں. خداوند کے شاگردوں نے خداوند یسوع سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا, جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے, تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. خداوند نے کیا کہا, کیسے دعا کرو, کہاں سے دعا شروع کرو, اور یہ دعا سکھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے ہمارے. تو کئی دفعہ میں نے کئیوں کو سنا ہے وہ دعا یہاں سے شروع کرتے ہیں, یسوع باپ تیرا شکر ہو. پھر کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اے خدا تو نے اپنا خون بہا دیا. کیوں کہ ہم نے کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا. کلام کی ترتیب پر کلام کی دعا جیسے ہمیں سکھائی گئی ہے, شاید ہم ان کو کبھی کبھی مس کرتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے دعا کرتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دعا کرتے سنا جو دعائے ربانی کلام مقدس میں درج ہے وہ نہیں, بلکہ وہ اپنی کوئی دعا کرتے ہیں. کلام میں لکھا لفظ مار ڈالتے ہیں. ہمارے لفظوں میں قوت ہے, ہمارے لفظوں میں قدرت ہے, ہمارے لفظوں میں ہم جب بولیں گے تو چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی, وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ یہ خدا کی فطرت ہے جو اس نے ہمیں بخشی ہے. یہ فقط انسان کے پاس یہ برکت ہے کہ وہ بول سکتا ہے, اور وہ جیسے خدا بولتا ہے ویسے ہی بول سکتا ہے. لیکن ہم کبھی کبھی اپنی مرضی سے جب دعائیں کرتے ہیں, بے موقع دعائیں کرتے ہیں. خروج کی کتاب 14واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, جب موسیٰ لوگوں کو لے کر نکلا ہے ملک مصر سے اور آگے سمندر آ گیا ہے, تو موسیٰ بھی پریشان ہے اور لوگ بھی پریشان ہیں. موسیٰ دعا کرنے لگا ہے. اس 15ویں آیت میں خداوند نے مداخلت کی ہے. کیا کہا ہے خدا نے؟ تو مجھ سے کیوں فریاد کر رہا ہے؟ اگر آج یہی کوسچن میں آپ سے کروں کہ اگر آپ سے خدا پوچھے, چند ایک لوگوں سے میں پوچھوں گا, ابھی آپ جواب کے لیے تیار رہیے, کہ یہی بات جو خدا نے مرد خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کہی ہے کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کر رہا ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے, جو فریادی دعائیں ہم کرتے ہیں جس میں ہماری التجائیں ہیں, مناجات ہیں, سسکیاں ہیں, سب کچھ ہے, اس میں اگر خدا پوچھے کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کر رہا ہے, تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی بتانا شروع کر دے. جی سکتا ہے, اس لیے میں اگر خدا پوچھے کہ تو اور کوئی تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس سے میں فریاد کروں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور یس بھائیوں میں سے کوئی, وہ مہیا کرتا ہے وہ تو ہی ہے, جو مہیا کرنے والا ہے وہ تو ہی ہے. اوکے فائن, تھینک یو سو مچ. ہاں تھینک یو سو مچ. یہ خدا کی طرف سے بات تھی, لیکن خدا کا سوال ہے. اچھا جی, عمومی دعائیں جو ہیں, جو یہ سوال ہے اس کا عمومی جواب جو لوگوں کے پاس ہے, یہ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں ان باتوں کو,
تو یقیناً آپ کے دلوں میں خدا ایسی باتوں کو بھی ڈال اور روح القدس ہماری مدد کر رہا ہے. ہم ان چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن عمومی دعائیں کرنے والی کلیسیائیں بھی ہیں. وہ کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جواب. کیونکہ خداوند جب پوچھے کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسی دعا کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے, یہ مجھے دعا سکھائی گئی ہے, یا میرے چرچ میں یا میرے گھر میں میرے لوگوں میں ایسے ہی دعا کرتے ہیں, فریادی دعائیں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, رٹی رٹائی دعائیں جس کو کہتے ہیں, دہرانا یا وہی باتیں جو کسی کی ہیں وہ کرتے رہنا. پھر یہ ہے کہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میرے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ میں دعا کروں. خدا پوچھتا ہے تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے, وہ کہتا ہے خدا تینوں تو پتہ ہے تو میرے مذہب کا حصہ ہے کہ میں دعا کرنی ہے. بات وہ صحیح کر رہا ہے. پولس رسول جب مسیحوں کو مارتا ٹھیک رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کچھ اور چاہتا ہے. متی کی انجیل اس کا 16واں باب میں ویسے حوالہ دے رہا ہوں, آپ اس کو دیکھ لینا بعد میں. متی کی انجیل 6 باب اس کی 7ویں آیت, اس میں لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھیے گا کہ کس طرح دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اونچی اونچی بلند بلند دعائیں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور وہ بے ترتیب دعائیں ہوں, ایسی دعاؤں کو خدا پسند نہیں کرتا. یسایہ کی کتاب میں 29واں باب اور اس کی یہ, بلکہ آپ پڑھ لیں یسایہ 29:13 نکالیں. تھوڑا سا وقت میں آپ کا لے رہا ہوں, معاف کیجئے گا. 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت سنیے. لکھا ہے, پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے, کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے. کس کی تعلیم سننے سے؟ سب بولے کس کی تعلیم سننے سے؟ جو ہمیں کسی نے سکھا دیا ہم وہ دعا کریں گے. جتھے ساڈے وڈے گئے نے اسی بھی انہوں دے پیچھے جانا ہے. ایسے میں نے جملے سنے, ایسی باتیں میں نے لوگوں سے سنی. جو تعلیم آدمیوں نے دی ہے وہ معتبر ہے, جو خدا تعلیم دے رہا وہ معتبر نہیں ہے. میرے عزیزو, ایسی دعائیں جو خدا کے دل کو رنجیدہ کرتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ چاہے آپ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کرتے رہیں. ایک تو خداوند سنجیدگی کی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے, غیر قوموں کی طرح بک بک نہیں, غیر قوموں کی طرح دکھاوے کی دعائیں نہیں, سنجیدگی کے ساتھ دعائیں. اور پھر اس حوالے میں ہم نے کیا پڑھا ہے, ان کے دل مجھ سے, یہ زبان سے کہتے ہیں اے خدا, بہت کچھ کرتے ہیں, میری تعظیم کرتے رہتے ہیں, لیکن خدا ایسی دعاؤں سے خوش نہیں ہے. رٹی ہوئی دعائیں آسان ہیں. ہمارے گھر کے کچھ بچے ہیں جی, شکریہ, اچھا جی, تو وہ چھوٹی سی دعا کر کے ختم کر دیتے ہیں. میں ان سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیں آتی ہے. کون سی دعا کرتے ہیں؟ وہی جڑی آندی سانو. میں کہا دسو تو صحیح کیڑی آندی ہے. ایسی رٹی, یہ آسان دعائیں ہیں. آسان دعائیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم غیر قوموں کی طرح ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی طرح ہیں؟ کلام یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی خاص ملکیت ہو. پہلے تم کوئی قوم نہ تھے, اب تم میری امت بن گئے ہو. پہلے تمہاری حیثیت نہیں تھی, اب تم نئی مخلوق بن گئے ہو. ہاللویا. کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایسے ایویں نہ ہاتھ کھڑے کر دیو کہ میں نئی مخلوق ہوں. میں وہ نہیں ہوں. میں اپنا اقرار کرتا ہوں کہ جیسا میں تھا اب میں ویسا, کیونکہ مجھے خداوند یسوع مسیح مل گیا ہے. جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے. ہاں جی, یسوع مسیح بیابان میں 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے.
यीशु मसीह जरूरतों को पूरा कर देता है। यीशु मसीह तूफानों को थमा देता है, पानी और हवा भी उसका हुक्म मानते हैं। यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को बुला लेता है और वो बाहर आ जाता है। मैं उस पर ईमान रखता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं नई मखलूक हूं, उसने मुझे भी इख्तियार दिया है कि मैं दूसरों में शिफा बांटूं, मैं दूसरों के गुनाहों को मुआफ करूं, मैं दूसरों के लिए दुआ करूं और खुदावंद काम करना शुरू कर दे। मैं और आप एक ही हैं। आप ईमानदार हैं, मैं भी ईमानदार हूं, यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए ये इख्तियार आपके पास भी है। लेकिन कभी कभी इख्तियार का नाजायज और गलत इस्तेमाल सलाखों के पीछे लोगों को ले जाता है। किसी को बड़ा इख्तियार मिला, लेकिन जब उसका इख्तियार उसने ठीक इस्तेमाल नहीं किया, वो जेल में सलाखों के पीछे चला गया है। तो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना सीखिएगा। प्रेज गॉड। ये मैंने आपको कुछ जवाब बताए हैं, लेकिन दुरुस्त जवाब क्या है? मुझे दुआ करना ज़रूरी है, मेरे लिए दुआ करना ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि खुदावंद मुझे रिहाई देगा। ये दुआ, ये ईमानदार का जवाब होना चाहिए जो आपने दिए। बहुत अच्छे जवाब आपने दिए। फरियादें और हमारी सिसकियां हुक्म देने के लिए नहीं हैं, वो हमारे दिल की, वो हमारे मजबूर दिल की पुकार है। ये रोमियो का 8वां बाब 21वीं आयत में पढ़िएगा। मैं जानता हूं कि मेरी दुआ सुनी जाएगी। ये दुरुस्त जवाब है। ठीक है जी, ईमान रखिएगा, मेरे साथ कहिए, मैं जानता हूं कि मेरी दुआ सुनी जाएगी। इसके लिए हवाला लूका 18वां बाब 8 आयत और 18वां बाब 14वीं आयत। क्योंकि इसमें मेरी खुशी है, ज़हनी सुकून है। ये आप ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत पढ़ सकते हैं। हम उससे दरख्वास्त कर सकेंगे। ये आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़बूर 62 उसकी 5वीं आयत पढ़िएगा। दयानतदार और गुनाह से मुतल्लिक बाशऊर महसूल लेने वाले की दुआ कामयाब और फातेह दुआ थी। महसूल लेने वाले की दुआ कामयाब, और उस बेसहारा गरीब पर जिद्दी औरत की दुआ भी कामयाब और फातेह दुआ थी। हमें कैसी दुआ करनी है? कैसी दुआ करनी है? कामयाब और फातेह दुआ। उसका आप बयान करेंगे, गवाही देंगे आप कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इसरार करोगे तो तुम्हारी दुआ जरूर सुनी जाएगी। लेकिन अगर अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं, अगर आप अपने आप पर भरोसा रखकर दुआ करते हैं, तो फिर आप खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं, फिर खुदा की बेइज्जती है। इन बातों को याद रखिए। मेरा और आपका खुदा गयूर खुदा है। वो गैरत रखता है अपने नाम की। उसका जो नाम बेफायदा लेते हैं वो उनको पसंद नहीं करता। वो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो हलीमी से, संजीदगी से और खुदा की मर्जी को पूरे करते हुए खुदा की हुजूरी में आए। 10 कुंवारियों के बारे में आपको पता है, 5 अक्लमंद और 5 वो बेवकूफ क्यों थी? क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट था, जो अकल थी, जो बरकत थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कुप्पियां भी ले ली, मछलें भी ले ली, लेकिन खास तौर पर तेल नहीं लिया। और बाइबल मुकद्दस में तेल अलामती तौर पर खुदा के पाक रूह को जाहिर करता है। और वो बेवकूफ इसी वजह से हैं कि उन्होंने खुदा के रूह को मौका नहीं दिया। आज भी अगर हम दुआओं में खुदा के रूह को मौका नहीं देंगे तो हम भी उसी तरह से उन बेवकूफ लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके लिए दुल्हा तो आया लेकिन उनको मौका ना दिया गया कि वो उस ज़ियाफत में शामिल होते। मेरे अजीजों, आज का कलाम, हासिल कलाम यही है कि खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में मौका दें ताकि वो बेतरतीबी को तरतीब में लाए। वो तरतीब में लाना चाहता है क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है और वो यही चाहता है कि उसके लोग तरतीब के साथ खुदावंद की हुजूरी में बढ़ें और अपनी दुआओं को हम उसी तरतीब के साथ जैसे खुदा चाहता है खुदा की हुजूरी में रखें ताकि खुदा सुने और हमें जवाब दे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत दे। आमीन। शुक्रिया।